السلام علیکم مومنین، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید صدائے زارا میں بریک کے بعد. آقای ناظر کم ذرا مسئلہ شروع خیال برای تلفن لاین شما کستا امزون کی لاین شما گپ شما قطع شده بود از او پیش کستا بس گپ خورا جاری بیلین او شما گپ دین هرچی گپ زد نیستی که 30 تاریخ اکتبر 2014 8 غریبار که برای سوزی گرفتار رفته بودن دازار گنجی اونها رو شهید کرده بودن. موبایل اینا بالکل زیاد زنی پر بدبخت میشن. شما در اردو گپ دین بشیر روشن. لاین اگر باشه و بسیار خوب میچله. بله حال شما گپ دین، حال شما برای لاین هستین، پلیز حال گپ دین پروانیه. نه حال موبایل تلفن استم دیگه ولی موبایلم گپ دین. نه آواز شما مایه درو، ما میشنوم درو، هر کس میشنوه. آواز مایه ولی زغول ولی خدمت موشه دیگه لیکن پروانی گپ دین شما صدای شما مایه درو. हेलो मोमिनीन का मेरे ख्याल में थोड़ा सारा कोई छोटा प्रॉब्लम आ रहा है. मेरे ख्याल में टेक्निकल फॉल्ट है या टेलीफोन की लाइन नहीं मिल रही प्रोफेसर साहब से. तो प्रोफेसर साहब को हम एक मरतबा फिर कोशिश करेंगे अगर हम लाइन पे लेके हम उससे बात करें तो वो जो कहना चाहते हैं तो उसके बारे में, एजुकेशन के बारे में, वहाँ के लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उसके बारे में हम इंशाल्लाह उनसे बात करेंगे. तो देखिए अगर एक मरतबा उनसे लाइन मिल गई तो हम इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे. हेलो مومنین ببخشید دیگه یک مرتبه ما که آقای پروفسور ناظر درو گپ میزدی و لاین زونا میلاو نمیشه درو شاید یگو پرابلم میشه درو یا یگو فالت مای درو من تلفن لاین دیگه ما که نقطی فیلال کسال گپ زدن نمیشه. شاید ال تلفن لاین هم باشه نه. هر مومنین که میخواد اگه گپ ده تلفن کنه شما ضرور گپ دین و وقتی شما که تلفن کردین و ده گپ زدو هم قص کنین که وقتی که میخواین بره لاین گپ بزنم آواز تلفن خود کم زره کم کنین چرکی باز میتر دیستربنس میشه باز آواز کسته اینجام نمایا او شما آواز از مورم روز گوش کده نمیتونی دیگه یک مرتبه باز کسته ما اینا شاید تلفن لاین رو واس کنی اگر که پروفسور صاحب گپ زده شد خو ان شاء الله ما گپ میزنی اگر نه شما برای لاین مور تلفن کردین بس همین قصه که صدای تلفن خورا کم زره کم کنین. باقی که د شروع کسته ما کدی بچا کی از علمدار اکیڈمی والا بچہ که یک بچه نوها خان ماشاءالله بسیار خوب بود او ناکسته موگه ما اقص فسیلیتی نداره یا پیش از ما اقص مدد نیست که ما در دیگه شهرام بری من قبضهای خور بخانی چرکی یا غیتا از ما که بود وقت ما کویتا بودی و غیتا خموده برای فوتبال، برای بازی، برای سپورت یا بدمنتون مو بود یا من حکی بود. خیال از من ناظر صاحب شما هم دین سر لاین؟ آن شما گپ دین بسم الله که همزون جی شروع کن همزون جی گپ شما قد شده بود که دا غریب سبزی فروشار شهید کرده بودن دازار گنجی. ٹھیک ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ آج سے 15 سال پہلے پوت کلی میں سوزوکی کیری میں سوار بے گناہوں کی ٹارگنگ کلنگ سے لے کر 23 اکتوبر 2014 تک کہ جس میں کوئی 8 یا 9 سبزی فروش بیچارے مارے گئے تھے. ہر حادثے کے بعد ہم سے ایک سوال پوچھا گیا، ہزارہ شیعہ کو کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ اس کے جواب میں پراکسی وار سے لے کر بہت ساری دیگر توضیحات بتائی گئی ہیں، مگر پشاور آرمی پبلک اسکول کے قتل عام میں اس سوال کا جواب موجود ہے کہ قاتلوں کے اس نیٹ ورک اور ان کے ہمکاروں کو پاکستان کے اندر سافٹ ٹارگٹ چاہیے. اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ ہزارہ ہو یا پشاور آرمی پبلک اسکول کے 5-6 سال 10-11 سال کے بچے یا ان کے بے گناہ ٹیچر ہو. ان کی ٹریننگ اسی بات پہ ہوئی ہے کہ جاؤ اور مارو. یہ اور بات ہے کہ پھر اس کے لیے مولانا عبدالعزیز جیسے لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو ان کی توجیحات پیش کرتے ہیں حدیث رسول سے. توبہ استغفار. بہرحال ہمارے ساتھ ان 15 سالوں میں جتنے حادثات ہوئے ہیں وہ ساری دنیا پہ اب واضح ہیں. اس قسم کے جب حادثات ہوتے ہیں تو اس میں تو امیجیٹلی جو منفی اثرات ہوتے ہیں وہ تو کچھ دن رہتے ہیں، جس میں جو شہید ہیں ان کے بچے یا ان کی بیوہ عورتیں یا بہن بھائی، ایک تو ان کے لیے
ان کو تسلی دینا اور ان کے لیے اس طرح سے کہ وہ پرامید ہو جائیں کہ بہرحال آئندہ زندگی گزارنے کے قابل وہ رہیں گے، اور ان کے لیے اس طرح سے بندوبست کرنا. چنانچہ ان تمام حادثات کے نتیجے میں کچھ مختلف آرگنائزیشن ہیں، جیسے شہداء فاؤنڈیشن ہے، شہداء آرگنائزیشن ہے، بقیت اللہ آرگنائزیشن، ان کی طرف سے ان شہیدوں کے پیچھے رہنے والے جو ورثاء ہیں ان کی مدد کی جا رہی ہے. لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے. اس وقت موجودہ صورتحال میں جو سب سے ایک بڑی مصیبت یا مشکل کہیں جو ہمیں بحیثیت ایک گروپ یا ایک قوم کے، ایک ایتھنک گروپ کے، یا ایک سمجھ لیں کہ شیعہ ہونے کے، وہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، وہ تعلیمی میدان سے وابستہ ہے. پرائمری سے لے کر انٹرمیڈیٹ لیول تک تعلیم کا سلسلہ تو کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے، مگر ہائر ایجوکیشن خصوصاً پروفیشنل تعلیم کا وصول وسائل نہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے اور مشکلیں اس میں بڑھتی ہی جا رہی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہم سافٹ ٹارگیٹ ہیں، اس لیے کوئٹہ شہر میں موجود جو ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں وہ قاتل گروہوں کے زد میں ہیں. اس لیے ان اداروں میں داخلہ لے کر روزانہ آنا جانا تو دور کی بات، ہفتے میں ایک بار بھی اگر جانا ہو تو والدین کے لیے قابل قبول نہیں. وہ تو عام حالات میں اگر بازار میں جاتے ہیں کسی پرچیزنگ کے لیے بھی تو دعائیں کرتے ہیں. اب یہ جو صورتحال ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے راستے بند پڑے ہیں، اس میں جو اس کا جو ایک ریپرکشن ہے وہ یوں ہے کہ بچے اور کچھ حد تک والدین کا تعلیم میں عدم دلچسپی اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے. مثال کے لیے میں یہاں قریب ہی ایک یزدان خان گورنمنٹ ہائی ماڈل اسکول ہے، اس کے پرنسپل نے چند دن پہلے انہوں نے رزلٹ کا اعلان کیا تھا، تو سڑک پر میری اس سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ بابا اس سال آپ کا رزلٹ کیسے رہا؟ البتہ وہ ظاہر ہے کہ کلاس ہشتم تک. تو اس نے کہا کہ چونکہ وہ میرا پرانا شاگرد رہا ہے، کہا سر قصہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب ہم رزلٹ کا اعلان کرتے تھے، رزلٹ کے اعلان کے دن بہت سارے والدین بھی آ جاتے اور ہم تیار ہوتے ہیں کہ جو بچے رہ جاتے ہیں کسی ایک سبجیکٹ میں یا مکمل طور پر فیل ہو جاتے ہیں، ان کے والدین کے ساتھ وہ کر پوچھتے تھے، بعض ان میں جھگڑا بھی کرتے تھے. تو اس نے کہا صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہم نے 2 دن پہلے رزلٹ اناؤنس کیا اور آپ یقین کریں کہ سوائے ان بچوں کے جو اپنا رزلٹ لینے آئے تھے، ایک بھی والدہ اور والد نہیں آیا تھا. تو میں نے کہا یار یہ بہت عجیب بات ہے. اس بالعموم ایک پریکٹس ہے کہ والدین اگر اسکول کے اندر بھی نہیں آتے، کم سے کم اسکول کے لان میں بیٹھتے ہیں، کلاس روم میں نہ بھی آئے. کہا نہیں جی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی والد پوچھنے کو نہیں آیا کہ میرا بچہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ. تو ایک منفی اثر تو یہی ہے کہ لوگوں کی دلچسپی تعلیم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی میں عرض کروں کہ 5 سال قبل تک ہزارہ رکشہ چلانے والوں کی تعداد اس پورے ایریا میں 20 سے 30 کے درمیان ہوتی تھی. کچھ اتنے رکشے تھے، کچھ اتنے رکشے ڈرائیور تھے. اب جب میں دیکھ رہا ہوں تو یہ تعداد شاید 100 سے بھی زیادہ ہے. یہ نہیں کہ کوئی بری بات ہے، بہرحال ایک پیشہ ہے، لیکن اس پیشے میں ٹریڈیشنلی یہ ہے
کہ جو لوگ اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی حد میں جا کر اخلاقی انحطاط میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور فرسٹریشن کی وجہ سے سگریٹ، چرس اور ممکن ہے کچھ اور اس قسم کے منشیات میں بھی پھنس جائیں۔ اور ان رکشہ ڈرائیوروں کو، جس کو میں نے کہا کہ اب ان کی تعداد مجھے 100 سے اوپر نظر آ رہا ہے، ان میں بہتوں کو جن کو میں جانتا ہوں وہ میٹرک بھی کر چکے ہیں، ان میں انٹرمیڈیٹ پاس لیول کے نوجوان بھی ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے جو راستے ہیں وہ ہمارے لیے معدوم ہو گئے ہیں۔ اور ایک اور جو فینومینا یہاں ڈیولپ ہوا ہے وہ یہ جو میٹرک پاس اور انٹرمیڈیٹ پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ آپ کو ہر جگہ لوڈو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، یا 3-4 موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر تیز موٹر سائیکل دوڑاتے ہیں، ایک طرح سے گویا وہ جس کو کہتے ہیں کتاریسس، یہ ایک طرح سے یہ کتاریسس پاتے ہیں اس طریقے سے۔ ایک طرف صورتحال یہ ہے۔ اب اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ لوگ اس معاملے میں بالکل بے حس ہے، وہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں فلاحی ادارے ہیں، فلاحی آرگنائزیشنز ہیں، لیکن یہ جو آرگنائزیشنز ہیں اپنے وسائل کے حدود میں رہتے ہوئے یہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ ہر نئے سال پر بچوں کو کتابیں یا کاپیاں یا بعض حالات میں اپنے جو فیسوں کے جو پیسے ہیں، اگر وہ کسی پرائیویٹ اسکول میں بچوں نے داخلہ لیا ہو اور ان کے مالی حالت ان کی اچھی نہ ہو تو ان کو اس طرح سے وہ مدد کرتے ہیں۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہی کچھ تعلیمی ایکٹیویٹیز بھی ہے۔ اس سلسلے میں بھی چھوٹی بڑی تنظیمیں ہیں جو تعلیمی سرگرمیوں میں مشغول ہیں۔ ان کی سرگرمیوں میں بالعموم انگریزی زبان کی کلاسیں، انگلش لینگویج کوچنگ سینٹرز ہیں، کچھ ٹیوشن کلاسز ہیں، اور سالانہ یا 6 منتھلی بنیاد پہ وہ کچھ تعلیمی فنکشنز بھی کرواتے ہیں جس میں تقریری مقابلے وغیرہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور اس میں پرائزز وغیرہ بھی وہ دے دیتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے جتنے ان کے پاس وسائل ہوں وہ طلباء و طالبات کی تشویق میں شامل ہیں، لیکن یہ بہت ہی محدود ہے، اور چونکہ ان کے پاس ان آرگنائزیشنز کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں تو وہ نئے تجربات نہیں کر پاتے ہیں جو ضروری ہے، اس لیے کہ تعلیمی جو صورتحال ہے اس میں نظر ایسے آتا ہے کہ ہمیں زیادہ تجربات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہ طریقہ اپنا سکیں جو ہمیں بہتر سے بہتر نتائج دیں۔ اچھا جی، اس سلسلے میں جو ایک بہتر ادارہ ہے وہ ہزارہ ریسورس سینٹر کے نام سے، جس میں 3-4 آرگنائزیشن ہیں، ایک امت کلچرل اینڈ ایجوکیشنل آرگنائزیشن، اسی طرح ہزارہ پروفیشنل اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن، اسی طرح وحدت گارڈین آرگنائزیشن، اور ان کے ساتھ جو زیادہ کوآپریشن ہے وہ یو ایس اے میں مقیم چند ہزارہ ہیں جو ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ ہزارہ ریسورس سینٹر اس لیے وہ قابل ذکر ہے کہ یہ تقریباً گزشتہ 2-3 سالوں سے ایک تو کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور جو 1 سال کے دوران جو
مختلف چاہے وہ فلاحی کام ہو، چاہے ایجوکیشنل پریکٹسز ہو، ایجوکیشنل جو سینٹرل قسم کے ایگزامز ہیں اس میں جو نمایاں کارکردگی بچیاں اور بچے دکھاتے ہیں، ان کو نقد انعامات کی صورت میں ان کی وہ تشویق کرتے ہیں. اب یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ اس کو لمیٹڈ رکھتے ہیں. اسی 2014 میں انہوں نے البتہ ان کے پاس کچھ پیسے جمع ہوئے تھے، جس کو انہوں نے کہا کہ ہم اگر چاہیں تو اس کو کسی خاص شعبے میں کوئی ایک آدھ اگر ہمیں کینڈیڈیٹ ملے تو اس کو ہم شاید اسکالرشپ کے طور پر اگر اس کی ہم ادائیگی کریں. اب دیکھیے جی، مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کی پروفیشنل کالجز میں دیگر صوبوں میں ریسیپروکل بنیادوں پہ کچھ سیٹیں محفوظ ہیں. وہ اپنے میڈیکل کالجز میں بھی ہے، اسی طرح جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو ادارے ہیں ان میں بھی سیٹیں ریزرو ہیں، جنرل ایجوکیشن میں مختلف یونیورسٹیز میں سیٹیں محفوظ ہیں. لیکن وہ سیٹیں جو ہے پھر آگے یہاں بلوچستان میں کوٹا سسٹم کی بنیاد پہ ان کی تقسیم ہے. تو کوٹا سسٹم جو ہے وہ پھر ضلع کے اعتبار سے ہے. اب کوئٹہ میں بھی کوئٹہ کے لیے جو ان کی سیٹیں ہیں وہ مخصوص ہیں. تو ان سیٹوں پہ یہ نہیں کہ ہمارے بچے ون نہیں کرتے ہیں، سیٹیں ون بھی کرتے ہیں ہر سال. بہت محدود تعداد میں انگلیوں پہ گننے کے قابل کہیں 3-4 بچے مختلف جو کالجز میں ہیں ان کا داخلہ ہوتا ہے ان پر. تو ایسے بچے جو ہیں ان کو چونکہ ان سیٹوں کے ساتھ وہ وظیفہ بھی بلوچستان کی طرف سے ملتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں اور اپنا وہ داخلہ لیتے ہیں اور وہاں سے گریجویشن کر کے بھی آتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی تعداد جو مارجن پر رہ جاتے ہیں، 2-3 نمبروں سے رہ جاتے ہیں، وہ اگر مالی وسائل ہوں تو پرائیویٹ کالجز میں جن کی تعداد بلوچستان کو چھوڑ کر دیگر صوبوں میں کافی تعداد میں فنکشنل ہیں، تو یہ مارجن پہ رہنے والے بچے جو ہیں وہ وہاں جا کر داخلہ لے سکتے ہیں. لیکن اس کیٹیگری کے طلباء و طالبات کے لیے اگر مالی وسائل کا بندوبست ہو تو نہ صرف یہ کہ سالانہ پروفیشنل گریجویٹس کی تعداد میں اضافہ ممکن ہے، بلکہ انٹرمیڈیٹ اور اس سے پہلے میٹرک کے طلباء کے لیے ان سیٹوں انسینٹیو بھی ہے. یعنی ان کو ایک انسینٹیو بھی ملے گا جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اس تعداد میں جو بچے ہیں وہ ان کے اپنے بھائی بندے یا بہنیں جو ہے وہ بلوچستان سے باہر دوسرے کالجز میں وہ داخلہ لے رہے ہیں. تو ایک طرح سے یہ ان کو انسینٹیو ملے گا. اور یہ جو اس وقت جس کا میں نے ذکر کیا کہ والدین بشمول بچے جس طرح سے وہ دلچسپی ان کی کم ہوتی جا رہی ہے ایجوکیشن میں، وہ اس میں شاید کوئی بہتری آ جائے اور دوبارہ جو آج سے ان حالات سے پہلے جس طرح سے کہ بچے ہمارے بڑی تعداد میں وہ اسکولوں میں داخلہ بھی لیتے تھے اور بہترین نمبرز بھی لے لیتے تھے، تو شاید وہ سلسلہ پھر شروع ہو جائے. پروفیسر صاحب، آپ اس کے بارے میں ہمارے کو کیا ایڈوائس دے سکتے ہو کہ آج جس مراحل سے ہم گزر رہے ہیں اور ہر ماں ہر باپ سب سے پہلے اس کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا تعلیم حاصل کرے اور اس کا بیٹا جو ہے اچھے سے اچھی یونیورسٹی میں جا سکے، کالج میں جا سکے. لیکن ہمارے لیے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جی یہ راستے کافی حد تک بند ہو چکے ہیں. کچھ لوگ جو اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں یا کچھ جو اسکالرشپ پہ جا سکتے ہیں، لیکن جو دوسرے ان کے لیے کوئی مسئلے کا حل ہمارے کو آپ راستہ بتا دیں تاکہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو میں وہی کہہ رہا تھا نا کہ اگر ممکن ہو کہ صرف مالی وسائل، یعنی اگر ان کے اب دیکھیں نا جو پرائیویٹ کالجز اور اسکول ہیں کوئٹے سے باہر، ظاہر ہے کہ ہم کوئٹے کی بات نہیں کر رہے ہیں، کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، ایون پشاور ہے، بہت سارے پرائیویٹ جو ادارے ہیں
ان کی بڑی لمبی چوڑی فیسیں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی اس طرح سے مالی وسائل یا اس طرح سے یہ جس ہزارہ ریسورس سینٹر کا میں نے ذکر کیا ہے, اگر ان کے ساتھ ود دیئر کولیبریشن اگر ہم اسکالرشپ کا کچھ اجرا کر سکیں, اور یہ وہ فیلڈ ہے جہاں آپ اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہاں انگلینڈ میں وہ مدد کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم کچھ ایک سال میں مثلا 5 یا 6 جو میرٹ پہ پورے اترتے ہوں, ان بچوں کے لیے اس قسم کے جو پرائیویٹ اداروں میں داخلہ لینا چاہتے ہیں اور ان وہ مالی وسائل ان کے پاس نہیں ہے, اگر ان کے اسکالرشپ کے پیسوں کا انتظام ہو سکے تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑی مدد ہوگی آپ لوگوں کی طرف سے. اس لیے کہ اب دیکھیے ہم یہاں مقامی طور پر ہمارے پاس ایک اتحاد تاجران ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک اتحاد تاجران ہوا کرتا تھا, اس لیے کہ خود جو ہمارے تاجر طبقہ کے لوگ ہیں وہ بہت ساری دکانیں اپنی بند کر کے گھروں میں آ کر بیٹھ گئے ہیں. ان کے پاس وہ جو ایک خواہش تھی کہ ہم اپنی تجارت کو آگے بڑھائیں, ایک دکان ہے تو اس کو 2 دکان کریں, اب وہ بات ختم ہو گئی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اگر ایک دکان بھی ہے, بڑی بددلی سے وہ صبح سویرے اس دکان میں جاتے ہیں اور شام 4 بجے, آج کل تو چونکہ سردیاں ہیں 5:30 بجے اندھیرا چھا جاتا ہے, 4 بجے تک وہ واپس گھروں کو آ جاتے ہیں. تو وہ جو ہمارا اتحاد تاجران تھا کچھ سالوں تک انہوں نے جس وقت تازہ انہوں نے کام شروع کیا تھا اور یہ جو قتل و غارت گری ہے اس حد تک وہ نہیں پہنچا تھا, تو انہوں نے اسکالرشپ دیے ہیں. 2-3 ایسے بچیاں ہیں جو اس وقت بھی شاید نشتر میڈیکل کالج میں سال آخر میں ان کو وظیفے انہی کی طرف سے اس کے داخلے کے انتظامات یہی اتحاد تاجران کی طرف سے کیا گیا تھا. لیکن اب یہ ہمارا اتحاد تاجران بھی اتنا کمزور پڑ چکا ہے, ان میں اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بچوں کو مدنی بنیاد پر وہ اسکالرشپ دے سکیں. جی ابھی ہم ایک کوشش کریں گے, اگر ہم ایک لائن کھول دیں, اگر کوئی فون کرنا چاہے دیکھیں ہم وہ کیا کہتے ہیں, انشاءاللہ کبھی بھی وہ پھر ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو اگر ہم آپ اگر ٹیلی فون لائن کھول دیں تو ہم سنیں گے کہ کوئی ہمارا مومن بھائی جو کوئٹے کا, ان کے کیا خیالات ہیں, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ بس 1 یا 2 کال ہم شاید لے سکیں. تو ایک ہاں تو پروفیسر صاحب شاید سن سکیں گے ہمارا پروگرام, تو آپ بے شک کال لے لیں ایک اگر لینا چاہیں. چلو ٹھیک ہے, اوکے نو پرابلم. پروفیسر صاحب بہت شکریہ, بہت مہربانی. کیا کرے, دکھ کی بات, افسوس کی بات کہ جیسے میں نے کہا کہ ہر ماں کو ہر باپ کو وہ چاہتا ہے کہ بچے کی تعلیم اس کا جو ہے کسی بھی طریقے سے ہو, وہ قربانی بھی دے کے ہو, وہ چاہے اپنے اوپر سختی لائے کیا لائے. لیکن ابھی ہمارے کوئٹے میں مسئلہ ایسے ہے کہ ہمارے زمانے میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم سریاب بھی جایا کرتے تھے, ہم بروری میں سینٹوریم کی جو ہماری میڈیکل کالج, بولان میڈیکل کالج یا ڈگری کالج, انٹر کالج کدھر بغیر خوف و خطر کے جا سکتے تھے. آج تو شاید جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بڑی مشکل سے ہی بازار تک بھی اپنے دکانوں تک نہیں جا سکتا. اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حالات بہتر ہو. اور جو ہم سفر کر رہے ہیں اس وقت, بزنس میں ہم نے بہت سفر کیا, ہماری جاب میں ہم نے بہت سفر کیا, اور ہمارے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس وغیرہ جو آگے پڑھنے والے, جو آگے بڑھنے والے تھے, ان کی بھی کافی راستے رک گئے. تو انشاءاللہ بس ہم 1 یا 2 کال لے لیں گے, ہم مومنین کو دیکھیں گے مومنین بھی ہمارے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر اسماعیل بات کر رہا ہوں حال سے. جی آپ بات کریں. جو پروفیسر صاحب نے بھی بات کی, کیونکہ ہم 1 یا 2 کال لیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. پروفیسر صاحب کی مہربانی, ان کی باتیں سنی, کافی اچھی باتیں تھیں, کافی اچھے مشورے بھی دیے انہوں نے. میرا جو میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں کہ آپ جب تک ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ان دہشت گردوں کو یا جو بھی ہیں ان پر کنٹرول نہیں کرتی, یہ انڈیویجول لیول پر یہ پرابلم رہے گا. یہ نہ صرف تعلیم میں پرابلم ہے بلکہ لوگ بہت سارے جو کہ اپنے آفیسز نہیں جا سکتے ہیں اور روزمرہ کاروائی اپنے نہیں کر سکتے ہیں, ان کو بڑا پرابلم ہے. تو بیچ میں ہمارے آرمی چیف نے کچھ اقدام لیے تھے جو کہ ہمیں تھوڑی سی امید پڑی تھی, لیکن لگ رہا ہے کہ پھر
بہت پیچھے ہٹ رہے ہیں ہمارے سیاستدان. تو اس سلسلے میں اگر گورنمنٹ کچھ کرے تو شاید بہت حد تک ہیلپ ہو سکتی ہے. جی 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 بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے فون کیا، آپ نے اپنے خیالات بتائے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمارے کو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی بھی خود مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ خدا بھی آپ کی مدد کرے گا. ہمارے کو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہونا چاہیے. ہم ایک کال اور لے لوں گا. السلام علیکم، خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بات کریں کیونکہ بس ٹائم بہت کم رہ گیا پلیز. بس کوئٹہ فون کردم. بلے 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 گپ دین کیا چی گپ زد نیستن چرکی ٹائم بسیار کم منده. ما دا باریم زی تازه حالات گپ میخوایم بزنم. بله بله گپ دین هرچی گپ زد نین شما برای لاین هستین. همین حالات که حال موجود است نه؟ بله. آنی همین حالات ما چیکار کنیم زی حالات برای صحیح حالات از ما استودنایز ما ایژیکیشن چه قوی شه درباره امزنا گپ زدیم. بله بله بسیار مهربانی خانه آباد شما فون کردین. امی گبر پروفسور صاحب میزدن، امی گبر دکتر صاحب زدن. بس ما شاید یک آخری کال گرفته دیگه زوبات کسته لاین ما شاید کمونی چرکی تایم میخواد بالکل خلاص نه تو شاید دیگه ما یک کال گرفته بیتی نه. امی چیز رو ما گفته مؤمنین که اگر ما یک اتحاد پیدا کنیم، من یک اتفاق پیدا کنی، هر کسی یک مطابق وصف یک مدد کده بیتنه چرکی اگر امروز مدد کسر کدی خدا انشالله سبا اجرش ضرور میده. هر مشکلی که است اگر مؤمنین داشته باشه مشکل از اونم انشالله آسان میشه. همینطور که است ما خوش نصیب است که هدایت تی وی که است ما رو وقت میده و ما که است باید در خیال خو ایران بیلی او خاص کر که مردم ما که در یورپ استی این پروگرام توغنی برای که است ماه محرم مشه، ماه روزه مشه، همیشه که است ولادت ها مشه و شهادت ها مشه. مجلس هم گوش نی دیگه ما ممبرزیم تیار شنی دیگه بسیار هم برای از ما فایده هم برای قوم فایده است دیگه. مؤمنین همی است که ما شکریه ادا منی بسیار زیاد پروفسور صاحب را هر کس فون کردن او دیگه ان شاء الله هفته آینده که است ولادت حضرت پیغمبر امام جعفر صادق که ولادت شمایه ان شاء الله از ناروی که است مولانا ایجاز صاحب ان شاء الله که از موقتی ما ان شاء الله ضرور نار میگیرید لاین دیگه. ما بسیار شکریه ادا منی هر کس امروز پروگرام دید او ان شاء الله این گبر ما باید پیش ببری که تعلیم بسیار ضروری است. هر چی ما مدد کده بیتنی یک مدد باید دستور ما آواز کدم ما مدد مؤمنین کنی. بسیار خوش آمدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. فی الحال خداحافظ از این پروگرام امروز.